بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جائز چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسندیدہ شے اور چیز ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کیا ہے؟ نکاح سے عورت مرد کی پابند ہو گئی تھی، اس پابندی کا اٹھ جانا طلاق کہلاتا ہے۔ یعنی اب وہ پابند نہیں ہے، اب وہ آزاد ہے، جو چاہے مرضی کرے، اب اس کے اوپر مرد جو ہے وہ قدغن نہیں لگا سکتا، کوئی حکم نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ نکاح فسخ ہو چکا، ٹوٹ چکا۔ لیکن اب طلاق جب دیتے ہیں تو پھر طلاق کی قسمیں ہوتی ہیں، طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ کس قسم کی بندے نے طلاق دی؟ طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ فی الفور واقع ہو جائے، اسی ٹائم، اتنی سخت اس نے طلاق دی۔ اچھا، اس کے مثال کے طور پر سخت الفاظ ہوتے ہیں، جا میری طرف سے تو فارغ ہے، جا تو آزاد ہے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، بس آئندہ بات ختم۔ اس طرح کے الفاظ کہ جس سے واضح پتہ چل رہا ہو کہ اس نے طلاق دی ہے، تو طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ اسی ٹائم نکاح سے نکل جائے، لیکن اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر عدت کے اندر اندر دوبارہ نکاح کر لے تو جائز ہے، دوبارہ نکاح کرے۔ نکاح کا معنی یہ ہے کہ نئے سرے سے مہر مقرر ہو، ایسا نہیں کہ فقط رجوع کر لیا تو کام ہوگا، رجوع کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ دوسری ہے طلاق رجعی، یہ وہ طلاق ہے کہ جو عدت کے اندر اندر آپ رجوع کر لیں تو پھر وہی جو نکاح چل رہا ہے وہی برقرار رہے گا۔ رجوع کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں جو کہ فقہاء کرام نے لکھے ہیں، لیکن فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ دو گواہ مقرر کر لیں کہ بھئی میں رجوع کر رہا ہوں، دو گواہ مقرر کر لیں تاکہ بعد میں کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے بغیر کسی کو گواہ بنائے از خود رجوع کر لیا، اس کو رجوع کرنے کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں، اس سے خلوت کر لی، اس سے جو ہے وہ بات میں بتا دیا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ رجوع کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے، آئندہ بات تمہارا میرا نکاح قائم رہے گا، تو یہ رجوع ہو گئی، لیکن وہ ایک طلاق باقی رہے گی جو اس نے دی تھی۔ اب اس کو صرف دو طلاق کا حق حاصل ہے۔ ایک ہے طلاق مغلظہ، یہ طلاق وہ ہے کہ بندہ تین طلاقیں دے دے، چاہے کٹھی دے یا چاہے الگ الگ دے۔ ویسے صحیح طریقہ کار طلاق کا یہی ہے کہ بندہ الگ طہر میں دے، ایام حیض جب ہوتے ہیں تو اس وقت دے، اور طلاق ایک دے، تین کٹھی نہ دے۔ کٹھی دینا سنت طریقہ کار نہیں ہے، دی ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ فرمایا ایک طلاق دو، ایک طہر میں ایک طلاق، ایام حیض سے بولتے ہیں، ایک طہر میں ایک طلاق، پھر طلاق، پھر طلاق۔ یہ نہیں کہ ایک دم اکٹھی تین طلاق دے دو، یہ تین طلاق اکٹھی دینا یہ گناہگار بندے کی نشانی ہے، وہ بندہ گناہگار ہوگا، وہ حرام کا مرتکب ہوا۔ لیکن اب اس کی اگلی صورت ہے کہ بھئی اس نے تین طلاقیں ایک ہی محفل میں بس کٹھی دے دی، جا تجھے میری طرف سے تین طلاق، تو اب یہ تین طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بات یہ کہ اس کو گناہ ملا کہ اس نے کیوں جو ہے وہ تین طلاقیں اکٹھی دی ہیں، اس کو ایک دینی چاہیے تھی، تین نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن تین دی تو ہو گئی کہ نہیں؟ تو ہو گئی، وارد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے تین دی ہے نا، اس لیے وارد ہو گئی ہے۔ دیکھیں اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے قاری صاحب یہ 300 روپیہ لے لیں، فلاں بندے کو آپ نے دینا ہے پر 100 روپیہ ایک مہینے میں دینا ہے، یہ اس نے مجھے حکم دیا، 100 روپیہ اس کو دینا ہے، پھر دوسرے مہینے میں دوسرا دینا ہے، تیسرے مہینے میں تیسرا دینا ہے، اور میں اسی دن جا کے 1 منٹ بھی نہیں لگا اور 300 کٹھے دے دیے، تو جو دیے میں نے 300 تو وہ 300 ہو گئے کہ نہیں؟ وہ دکاندار کہہ دے کہ نہیں اس نے آپ کو کہا تھا نا ایک دینے، تو تم نے 300 دیے تو وہ 100 ہی ہوا ہے، وہ 200 تو ختم ہو گئے۔ وہ کیسے ختم ہو گئے؟ ادھر ہی غلے میں پڑے ہوئے۔ 300 دیے تو 300 ہو گئے، لیکن اس کے حکم کی نافرمانی ہوئی، جو اس نے حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس کی پھر سزا تو بنتی ہے، لیکن دیے تو وہ ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ تین، اگر ایک بندہ کہے جی میں نہیں مانتا تو اس کو بندہ 3 چانٹے کٹھے مار دے، مثال دے رہا ہوں، 3 چانٹے مارے اور کہے جی بھائی فلاں نے مجھے کہا تھا کہ 3 ہفتوں میں 3 چانٹے مارنے ہیں، پر میں نے تمہیں مارے 1 مارا ہے نا، وہ کہے نہیں لگے مجھے 3 ہے تو 1 کہاں مارا ہے؟
بھائی اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی پر لگے تین ہی ہے بہترین انداز میں فرسٹ کلاس. اسی طرح 3 طلاقیں وارد ہو گئیں اگرچہ اس کا گناہ ملا, اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال یہ ہے طلاق مغلظہ. اس سے پھر آپ بغیر شرعی حلالے کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. شرعی حلالہ اور حرامہ میں فرق ہے. بعض لوگ حرام کام کرتے ہیں تو اسے حلال ہی جانتے ہیں. مثال کے طور پر شرعی حلالہ کی تعریف تو آنی چاہیے نا بندے کو کم از کم. آج جو لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں وہ دراصل شرعی حلالے کی جو ہے وہ تعریف نہیں جانتے. شرعی حلالہ کیا ہے میں بتا رہا ہوں. ٹی وی ٹاک شوز میں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کی جو آنٹیاں آتی ہیں تو وہ غلط تشریح بیان کر دیتی ہیں, اور پھر جو اس طرح کے ملوٹے آتے ہیں جن کو مسائل نہیں آتے وہ آ کے بیان کر دیتے ہیں جناب ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جس طرح بندہ پتہ نہیں یہ بندہ بیٹھا ہے کہ کوئی طوفان بیٹھا ہوا ہے, اور مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے. اصل مسئلہ شرعی حلالہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی حلالہ یہ ہے کہ وہ عورت جسے آپ نے طلاق دی, کسی بندے نے طلاق دی, طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد اس نے کسی سے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کیا. اپنی مرضی کے یہ نہیں کہ جو پہلا شوہر تھا اس نے کہا جی چلو ذرا یہ میرا دوست ہے ہفتے کے لیے اس کے پاس رہ لینا نکاح ہو جائے گا, پھر تم بھائی اس کو ہفتے بعد طلاق دے دینا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارا دوبارہ نکاح ہو جائے گا. یہ شرعی حلالہ نہیں, یہ حرام ہے, یہ حرام کام ہے, یہ گناہ ہے. یہ شرعی حلالہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, وہ نہ بولے طلاق ہو گئی بس یہ جدا ہو گیا آپس میں, وہ اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرے, اور وہ بندہ یا مر جائے یا اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو پھر یہ پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ ہے شرعی حلالہ.